مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کسی نے پوچھیا سی اے علی انسان دی زندگی دا سب تو اعلی دن کیڑا ہے؟ فرمایا جس دن وہ ایمان بچا کے دنیا چھڑ جائے، جس دن اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا چھڑ جائے، جس دن اس حال وچ دنیا چھوڑے کہ اودے دل دا رابطہ مکین گنبد خضرا دے نال مضبوط سی، جس دن وہ اس حال وچ دنیا چھوڑے کہ اودیاں دھڑکنا یورپ دی اندھیری گلیاں نال وابستہ نہیں سن، مدینے دی پر نور گلیاں نال وابستہ سن، اس حال وچ دنیا چھوڑ جائے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، رمضان گزریا، تساں نے یقیناً روزے بھی رکھے ہوں گے، یقیناً نماز تراویح مسجد نہیں تو گھر پڑی ہوئے گی۔ سوال یہ ہے کہ اتنا ٹائم بھکھا پیاسا رہے، افطاری کیتی، پہلے سحری کیتی، مگر ایک مہینہ روزے رکھ کے ایک لمحے واسطے سوچے ہے کہ اللہ ساڈے کولو روزہ کیوں پیا رکھواندا ہے؟ بڑی توجہ دے نال میں عرض کر رہے ہیں کہ اسی سمجھن دی کوشش نہیں کرتے، اس نو سمجھن دی کوشش کرے ہو۔ اگر ایک بندے نے بھی میری بات تے عمل کر لیا تو حاجی صاحب دی قبر وچ ثواب دیاں بارشاں شروع ہو جان گیاں، کیونکہ اس محفل واسطے جو سبب ہے وہ حاجی صاحب بنے نے، انہاں واسطے محفل منائی جا رہی ہے۔ تو ذرا توجہ فرمانا، ایک دن بھی تساں نے رمضان تے غور کیتا کہ اللہ روزے کیوں پیا رکھاندا ہے؟ کیا روزہ صرف اس واسطے رکھایا گیا سی کہ سحری دے وقت تواڈے مزے مزے دیاں سحری دے دسترخوان تے چیزاں ہون؟ کیا روزہ اس واسطے رکھوایا گیا سی کہ افطاری دے وقت تیرے من پسند پکوان ہون، کباب ہون، چاٹ ہوے؟ نہ، اللہ فرماندا ہے لعلکم تتقون، روزہ تا رکھوایا جا رہا ہے تینوں تقوی دا نور نصیب ہو جائے، روزہ تا رکھوایا جا رہا ہے تینوں غریب دا احساس ہو جائے، تینوں بھکھا پیاسا تا رکھوایا جا رہا ہے کہ تیرے اندر غلاستہ نکل جان اور نور اسلام داخل ہو جائے اور تو تقوی دا نور حاصل کریں۔ لیکن اسی صرف رمضان وچ رب کولو ڈرے، غیر رمضان بھی ڈرنا نصیب نہیں ہویا۔ مثلا افطاری تو آدھا منٹ پہلے بھی کھجور اٹھا کے منہ چ نہیں پائی، آدھا منٹ پہلے بھی کھجور اٹھا کے منہ چ نہیں پائی۔ اگر کسی نے جلدی غلطی دی وجہ تو آزان دے دیتی، تو بچے دا ہاتھ پکڑ لیا، نہ بیٹا نہ، اجی آدھا منٹ رہندا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، ٹائم دا کوئی غلط لگ گیا انہاں نو، آزان بھی پہلے ہو گئی، مگر تو کیا اجے افطاری نہیں کرنی، آدھا منٹ دور دی گل، تو آدھا سیکنڈ پہلے بھی پانی نہیں پیندا۔ کھجور بھی حلال، پانی بھی حلال، چاٹ بھی حلال، سالن بھی حلال، چاول بھی حلال، مگر آدھا سیکنڈ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو رمضان وچ اتنا ڈریا کہ حلال کھجور بھی آدھا سیکنڈ پہلے نہ کھا دی، اور رمضان گزردا گیا تو بہن دا حق کیویں ہضم کرن لگ پے ہیں، رشوت اور سود کیویں ہضم کرن لگ پے ہیں۔ اگر رمضان وچ تینوں تقوی دا نور نصیب ہوندا تو بہن کولو معافی مانگ کے ہاتھ واپس کردا، اگر تینوں تقوی دا نور نصیب ہوندا سود رشوت یہ تمام چیزاں ختم ہو جاندیاں، اگر تینوں تقوی دا نور نصیب ہو جاندا تو بازار نکلدا تیری اکھ دس دی کہ عثمان غنی دے حیا دی خیرات بھی مل گئی ہے، جدوں تو دکان تے بیٹھ کے کوئی کم کردا تو تیری زبان دس دی کہ ابو بکر دی صداقت دا فیض بھی مل گیا ہے، لیکن اساں نے رمضان وچ وہ حاصل کیتے ہی نہیں جو حاصل کرنا سی۔ رمضان وچ سب تو اہم جو ایام نے وہ آخری عشر ہے، سب تو اہم جو پورے مہینے چیز ہے وہ آخری عشر ہے۔ کیوں؟ وہ آخری عشرے وچ نہ تاک راتاں نے جنہاں وچ ایک رات لیلۃ القدر ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دے غلام انہاں تاک راتاں نو تلاش کر کے بندگی کر، اگر تینوں وہ رات نصیب ہو گئی نا تو ایک سجدہ کریں گا میں 1000 مہینیاں دے سجدیاں نالوں زیادہ ثواب عطا کر دیں گا۔ ہن سوال یہ ہے کہ کیا اساں نے تاک راتاں وچ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں انہاں راتاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کیتا؟ نوجوان تو انہاں راتاں وچ نائی دی دکان تے نظر آئے، نوجوان تے بیوٹی پارلر تے نظر آیا ہے،
نوجوان تو 27ویں نو بھی نائی دی دکان دے باہر انتظار پیا کردا سی فشل دا ٹائم میرا لیٹ لکھیا ہے لیکن میں فشل کرانی ہے کیوں اگر میں نہ فشل نہ کرایا اگر چہرے دی رنگت اچھی نہ کرائی تو نواں سوٹ ذرا اچھا نہیں لگے گا ذرا مزہ نہیں آئے گا ذرا نہ لطف نہیں آئے گا اگر رنگت اچھی نہ ہوئی تو لوگ کریمہ لیا کے عید تو پہلے استعمال کردے رہے فشل کراندے رہے میک اپ کردے رہے میں یہ بات کس طرح سمجھاواں عوام نو جس معاشرے چ بعض پیر بھی میک اپ کر کے ممبر تے بندے نے میں یہ بات اس معاشرے وچ کس طرح سمجھاواں کہ بعض خطیب اور نعت خان میک اپ کر کے آندے نے کیوں انہاں چلیاں نو کسے نے نہیں دسیا کہ فرانس دا پاؤڈر او چمک نہیں دیندا جو تہجد دا سجدہ چمک پیا دیندا ہے جو میرے محمد دی غلامی چمک پئی دیندی ہے لیکن میرے بھائی پوری رات تو نائی دی دکان تے بیٹھا رہا کہ فشل ہو جائے گا رنگت چنگی ہو جائے گی میرے مسلک دے جید علماء بیٹھے نے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے کاش تو رنگ دی بجائے عمل دی فکر کر لیندا عمل چنگا ہوئے اسلام رنگ تے بلال والا بھی قبول کر لیندا ہے عمل چنگا ہونا چاہیے رنگت تو بلال والی بھی چل جاندی ہے او دے پلے دولت بھی نہیں سی او دے پلے رنگ بھی کوئی بہت سفید نہیں سی لیکن حضور معراج تو واپس آئے فرمایا بلال کیڑا عمل کردا ہے تیرے ٹرن دیاں آوازاں میں رب دی جنت بھی سن کے آیا ہاں تو عمل اچھا ہوئے نا تو پھر رنگ نہیں دیکھے جاندے عمل اچھا ہوئے تو صرف مصطفیٰ دی نسبت دیکھی جاندی ایک تو بات ہے کہ سمجھو کہ اساں نے کیا کرنا ہے اور دوسری بات کہ کیا جنازہ پڑھ کے اپنی آخرت دی فکر نصیب ہوئی کیا ایصال ثواب فاتحہ خوانی یہ تمام معاملات کر کے اپنی آخرت دے سفر دی فکر نصیب ہوئی حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ اے انسان اگر تینوں کسی دا جنازہ پڑھن دا موقع ملے ہے تو جنازہ پڑھ کے اللہ دا شکر ضرور ادا کر کسی نے پوچھیا حضور کسی دا جنازہ پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرن دی کیا وجہ ہے فرمایا اس وجہ تو اللہ دا شکر ادا کر کہ کسی دا جنازہ پڑھوا کے اس نے تینوں توبہ دا ایک موقع اور عطا کر دیتا ہے کسے دا سفر آخرت دکھا کے اس نے تینوں اپنی بارگاہ بھی چکن دا ایک موقع اور عطا کر دیتا ہے انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی غافل ہے دیکھو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذرا توجہ نال اس بات کو سننا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ پورے دے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ اسی نا اسلام وچ داخل ادو نظر آندے ہیں جدوں میلاد دے جلوس وچ ہوندے ہیں میلاد دے جلوس تو نکل جائیے تو پھر اسلام وچ داخل ہوئے نظر نہیں آندے اسی اسلام وچ داخل ادو نظر آندے ہاں جدوں مسجد بیٹھے ہوندے ہاں جدوں گلی چ ہوئیے تو پھر اسلام وچ داخل ہوئے نظر نہیں آندے بھائی 5 وقت دیاں نمازاں بڑے سکون نال بھی سنت نفل ملا کے پڑھ لو نا تو زیادہ 24 گھنٹیاں وچوں 1 گھنٹہ لگدا ہے 3 گھنٹے پیچھے تو اگر صرف نماز پڑھ دیاں مسلمان نظر آنا ہے تو پچھلے جو 3 گھنٹے نے وہ کدھر گئے اگر صرف جمعہ پڑھ دیاں تو مسلمان نظر آنا ہے تو جمعہ تے او ظہر دا وقت ہے وہ تو ایک دن جمعہ واسطے مختص کر دیتا گیا ہے وہ بھی تھوڑی جی دیر لگے گی چلو 2-3 گھنٹے تو تیار ہویا مسجد آیا بیٹھا خطاب سنیا پھر جمعہ دی نماز ہوئی پھر درود و سلام پھر لوگاں نال ملیا 2-2.5 گھنٹے لگے تو باقی وقت کدھر چلا گیا اگر تو صرف رمضان وچ مسلمان نظر آنا ہے تو رمضان تو صرف 1 مہینہ ہے تو 11 مہینے باقی کدھر چلے گئے اگر صرف حج کر دیں مسلمان نظر آنا ہے تو سال وچ کچھ مخصوص ایام نے جنہاں وچ تو حج کرنا ہے تو باقی دن کدھر کر چلے گئے اللہ فرماندا ہے تو ہر لمحے ہر وقت ہر حال وچ اسلام وچ داخل نظر آنا چاہیے صرف تیرے متھے تے سجدے دا داغ نہیں ہونا چاہیے تیری زبان تے مٹھی بولی بھی ہونی چاہیے لیکن انسان وہ تمام چیزاں بھول گیا
سانو اپنی آخرت دی فکر نہیں رہی اور اپنے اللہ کو اسی دور ہو گئے. ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا. اتھے جو بزرگ تشریف فرمانے انہوں نے میرے نالوں زیادہ پتہ ہے. اگر اپنی سوچتے ذرا زور دیو اور ذہن نو تھوڑا جیا پیچھے لے جاؤ تو جدو انہاں بزرگاں دا بچپن سی نا ادو فجر دے وقت مسجداں بھریاں نظر آندیاں ہوندیاں سن. اج تو حالات ایسے نے کہ رمضان وچ جو مسجد بھری آندی ہے یکم شوال فجر دے وقت مسجد دیاں صفاں مرثیہ خواہ ہوندیاں نے کہ نمازی کدھر چلے گئے. کیونکہ اسی صرف رمضان دے مسلمان ہاں، باقی دنوں دے مسلمان نہیں. اسی صرف محفل میلاد دے مسلمان ہاں، باقی معاملات دے مسلمان نہیں. تو اللہ فرماندا ہے تینوں کس چیز نے دور کر دیا. اللہ دا ذکر تیری زبان تو چلا گیا، حالانکہ رب دے ذکر نال تے اتنی لذت ہونی چاہیے سی کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. لیکن وہی بات ہے کہ اسی دور ہو گئے. اس وقت حالات ایسے نہیں کہ قرآن اس کو لو بھی دور، نماز کو لو بھی دور، شریعت کو لو بھی دور. دیکھو قرآن کریم وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تسی قرآن نو سمجھدے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کردے، تدبر و تفکر کیوں نہیں کردے. ام علی قلوب اقفالھا، کدھرے دلاں نو تالے تو نہیں لگ گئے. ایک بات عرض کرن لگا بڑی توجہ نال سمجھن دی کوشش کریو. جتنا پیار میاں محمد دے کلام نال ہے نا اتنا ہی پیار حضرت محمد دے کلام نال کر لو تو مسلمان بن جاؤ. میاں صاحب نے جو کیا ہے بہت پیاری بات ہے، اور الحمدللہ میں سبقن ایک شعر پڑھ کے تو 3-4 دفعہ سیف ملوک ختم کیتی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے آندی ہے. لیکن جو بات عرض کرنا چاہنا ہے، جو بندے دے کلام وچ لذت ہے نا وہ اور ہے، جو میرے رب اور مصطفیٰ دے کلام وچ لذت ہے وہ اور ہے. دیکھو بڑی توجہ نال میری بات سننا، اس نو سمجھن دی کوشش کرنا. دنیا دے جتنے بھی نعت خان نے نا جنہاں نے نعتاں لکھیاں نے انہاں جدوں حضور دی بات کیتی ہے بڑی سونی کیتی ہے. کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. 14 صدیاں دا سفر اجے تک اس ٹھنڈ نو ختم نہیں کر سکیا کہ جو حسان نے پائی سی واکسانو من کا لم تارا کتو عینی واجمل من کا لم تال دل نساء خلقتا مبرا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. اجے تک مزہ آ رہا ہے. میں کہنا انسان تو الگ، ملائکہ بھی داد دے رہے ہون گے شادی نو کہ انہیں کیا سی بلغ العلا بکمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اجے تک ایک مومن دے جسم وچ دوڑن والا خون ادا ہر قطرہ احمد رضا نو دعا دے رہے ہے کہ احمد رضا نے کیا سی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ایک مومن ادا دل سینے وچ وجد کردا ہے جدوں میرے علی دی آواز آندی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے
کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخموری اکھی ہن مد بھریاں میرے بھائی ہر آدمی نے کمال کر دیتی عارف کھڑی نے جدوں کیا لکھورا غلمان بہشتی نالے دنیا ساری تیرے باج محمد مینوں نہ کوئی چیز پیاری بہت کمال ہے میں کہنا ہے جتنیاں بھی حضور دے چہرے دی بات کیتی ہے نا وہ ایک پاسے رکھ لو پر جدو رب فرماندا ہے نا ودھا اس دا مزہ بیان ہی نہیں ہو سکتا اس دیاں لذتاں بیان ہی نہیں ہو سکدیاں میں کہنا ہے مدینے دی بات کرو مدینے دی گلیاں دی بات کرو آقا دا خرام ناز نال چلنا بیان کرو جس طرح مرضی بیان کر لو پر جدو رب فرماندا ہے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وہ چھوٹا تے بڑے دی گل کرے سمجھ اوندی ہے رب خالق ہے نبی مخلوق ہے نبی پیا چلدا ہے اللہ فرماندا ہے مینوں تیرے چلن دیاں بھی قسماں نے انہاں گلیاں دیاں قسماں نے تو قرآن سمجھ دے کیوں نہیں دیکھو قرآن نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ پڑھیا جائے اور سمجھ کے پڑھیا جائے تساں نے رمضان وچ حفاظ کرام کولو نماز تراویح وچ بھی قرآن سنیا خود بھی یقیناً قرآن نو کھولیا ہوئے گا آؤ میں ایک چیز بیان کرنا ہے چھوٹا جا حکم ہے میرے رب دا اس تے غور کرنا ہے کہ اساں نے اس تے عمل کتنا کیتا اور اس نو سمجھیا کیا علماء تشریف لے آئے نے جتنے بھی تشریف لے آئے نے سب دے جوڑے میرے سر دا تاج بزرگ تشریف لے آئے اللہ رب العزت تمام علماء نو دیر تک تمام مشائخ نو دیر تک دین دی خدمت دی صحت و سلامتی دے نال توفیق عطا فرمائے میں علماء نو سبق سنانا ہے لیکن تانوں کوئی بات سمجھانا چاہنا ہے اللہ رب العزت دا ایک چھوٹا جا حکم ہے فرمایا فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات اس دا سادہ جیا معنی یہ بندا ہے اللہ فرماندا ہے میرے بندو فاستبقوا الخیرات نیکیاں وچ مقابلہ کرو مقابلہ کرو نیکیاں وچ کچھ چیزاں ایسیاں نے کہ جو بندے دے دل وچ اتریاں نے اور بندہ چاہتا ہے کہ ایک کام کریے مثلا میرے رب نو پتا سی با میرے بندے کدی کاغان جان گے کدی کشمیر جان گے کدی پیسہ ہویا تو سوئٹزرلینڈ جان گے اے دنیا دی سیر کرن گے 14 صدیاں پہلے ہی فرمایا سیرو فی الارض پھرو سیر کرو لیکن اگے سمجھا دیتا عیاشی واسطے سیر نہیں کروا رہا ذرا پھر کے ویکھیو دشمناں دی پکڑ کیسی ہوئی ہے اور اپنیاں نو مقام کیسا عطا کیتا ہے جو نافرمان سن انہاں دا انجام کیا ہویا ہے جو میرے فرما بردار نے انہاں نو عزتاں کتنیاں ملیاں نے ان سیر کرو گے تو پتہ چل جائے گا جدوں زمین پھرو گے میں کہنا تہاڈے کولوں زیادہ لمبی سیر نہیں کراندا اے تھوڑا جہا پیچھے چلے جاؤ ایک نا گورنر دا جنازہ بھی تساں ویکھیا ہوے گا تے ایک سپاہی دا جنازہ بھی تساں ویکھیا ہوے گا گورنر دے جنازے تے لعنت برس رہی سی سپاہی دے جنازے تے رب دیاں رحمتاں دی بارش پئی ہوندی سی تو تاریخ دسدی ہے جو نبی دے قانون نو کالا کہے او دے جنازہ پڑھان واسطے کرائے دا مولوی نہیں ملدا اور جنوں کوئی جاندا بھی نہ ہوے صرف محمد دی محبت پیچھے 27 گولیاں مار بیٹھے انہوں پھر عزتاں کتنیاں ملدیاں نے فرمایا سیرو فی الارض ذرا پھر کے دیکھو اگر تانوں اللہ نے توفیق دے یونان جاؤ ذرا اتھے یونان وچ سکندر اعظم دا محل اس دی باقیات موجود نے دنیا دا فاتح سکندر او دے محل دی باقیات موجود نے جدوں جاندے ہو تو کمرے دے کھنڈرات نظر آندے نے اتھے لکھیا ہوندا ہے کہ اتھے نہ او آرام کردا سی اتھے سکندر بہندا سی اتھے فیصلے کردا سی او دی قبر دا کسے نو نہیں پتا لیکن محل دے باقیات دستے نے کہ اے او دا محل ہے اے او دا کمرہ ہے دن دا اجالا ہووے جس کمرے وچ جاؤ موت رقص کردی نظر آندی ہے لیکن رات تہجد دا ویلا ہووے خواجہ احمد ماروی دی قبر تے چلے جاؤ زندگی مسکراندی نظر آئے گی داتا دے مزار تے چلے جاؤ زندگی مسکراندی نظر آئے گی کیا اللہ اپنے پیاریاں نو مر کے بھی مرن نہیں دے دیندا تو اللہ فرماندا ہے سیرو فی الارض سیر کرو دیکھو جو میرے سن میں انہاں نو عزتاں کتنیاں دے چھڑیاں نے اتھے فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکیاں وچ مقابلہ کرو لیکن اے بات میں اس قوم نو کیویں سمجھاواں کہ جنوں پتہ ہوے نیزا تھوڑا جہا لمبا سٹو تے کروڑا لب جاندے نے
جس قوم نو پتا ہوئے نا کہ نیزہ تھوڑا جیا لمبا سٹو تے وضو دے فرض بھی نہ آندے ہون تے تانوں کروڑا لب جاندے نے. جس قوم نو پتا ہوئے کہ چھکے مارن تے ارباں پتی بندہ بن جاندا ہے تو وہ پھر نیکیاں دا مقابلہ نہیں کردے. دعا کرو نیکیاں دے مقابلے دی عادت پہ جائے. میں ایک چھوٹا جہا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی تفقیق کو ذرا ختم کر دو بارک اللہ تاکہ بات سمجھ آئے. بازار بغداد ہے اور معاملات زندگی اپنے عروج تے نے. ایک دکان تے چادر اوڑی ہے, پھٹی پرانی چادر ہے, نقاب کیتا ہے. ایک خاتون ہاتھ وچ پتل دی دیچکی لے کے کھڑی ہے اور دکاندار نو روک کے کہندی ہے کہ خامد میرا فوت ہو گیا ہے, ایک بیٹا ہے وہ بھی بیمار ہے اور میں بہت غریب ہاں. گھر دے اندر اگر کوئی اور چیز ہوندی تو میں وہ بھی بیچن لے آندی. بیٹا بیمار ہے, حکیم نے جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے وہ 6 درم دا بن رہا ہے. تو میرے گھر نا ایک سالم ایک دیچکی بچی ہوئی ہے پتل دی, اگر یہ 6 درم دی خرید لے تو میرے بیٹے دی دوائی دے پیسے آ جائیں گے. دکاندار دیچکی دیکھ کے کہندا ہے کہ بی بی میں زیادہ تو زیادہ 3 درم دے سکتا, اس تو اوپر دی نہیں دیچکی. انہیں کہا میں اتنی غریب ہاں کہ میں تے ادھار بھی کوئی نہیں دے گا کیونکہ واپسی دی امید نہیں. کس کس کو لو منگ کے میں بچے دی دوائی پوری کراں گی, تو رحم کھا کے 6 درم دی خرید لے. انہیں کہا بی بی میرے کو اتنے پیسے نہیں. کہندی ہے دیچکی مینوں دے, میں بازار وچ پتہ کردی ہاں, ہو سکتا ہے کسے نو رحم آ جائے. حضرات گرامی اسی ایسے ظالم لوگ ہیں کہ سپر اسٹور تے جاندے ہاں تے امیراں دا اس ہے نا سٹور تے اتھے امیر آ کے شاپنگ کردے نے تے کیلا 500 روپے درجن دا لکھیا سی تے اساں نے لے لیا تے ایک واری بھی نہیں آکھیا کہ روپیہ کم کر دے 10 کم کر دے, کیونکہ لکھیا ہویا ہے نا امیراں دی دکان ایتھے پیسے کم نہیں کرائے جاندے. درجن کیلا 500 دا لے لیا. گھر آئے مہمان آئے سن تو بیوی نے آکھیا کہ بندے زیادہ نے چاٹ بڑھنا تے کیلا ہور لے کے آ. ان سٹور سی دور تو باہر نکلیا تے ایک بابا نا چھابا سر تے رکھیا تے فروٹ پیا ویچدا ہے. تو پوچھیا بابا کیلے ہیں نے؟ انہیں کیا پتر ہیں نے. انہیں نا چھابا اتار کے تھلے رکھیا اور بڑا سونا جیا نا کیلا کٹ کے انہیں کیا پتر ہے ویکھ لے بڑا اچھا ہے. اچھا کتنے دا درجن ہے؟ انہیں کیا پتر 100 روپے دا درجن دے دیاں گا. تو آکھیا اتنی مہنگائی بابا 80 دا دینے تے میں لواں گا, نہیں تے چلا جا. او ظالم امیراں سامنے تو 500 دا بھی لے کے تے فخر محسوس کیتا اور غریب 100 دا دے رہا سی تے کہنا 80 دا کر. اتھے بندا سی تو 100 دی بجائے 200 دیندا, 100 دا کیلا خریددا, 100 دا اودی افطاری دا سامان مہیا کر دیندا. لیکن تیرے اندر دی ساری غلاظت اور تیرے اندر دا سارا جو گھٹیا پن ہے وہ صرف غریب سامنے ہی ہوندا ہے کہ غریب کو لو کم کرانا ہے, تو غریباں کو لو چیزاں کم کرانا ہے. اور دیکھو اسی جدوں غریب نو کوئی بندہ گالیاں دیندا ہے نا پھر کہندا ہے یار میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا سی, محسوس نہ کرنا. سوال یہ ہے کتنا سیانا تیرا بلڈ پریشر ہے؟ یہ چودھری سامنے کیوں نہیں ہائی ہوندا؟ یہ ملک سامنے کیوں نہیں ہائی ہوندا؟ یہ افسر سامنے کیوں نہیں ہائی ہوندا؟ بلڈ پریشر نو اتنا پتہ ہے ہمیشہ غریب نو ہی گالیاں کڈنیاں نے, امیراں نو گالیاں کیوں نہیں کڈدا؟ اگر تو غریب سامنے بلڈ پریشر دا مریض ہے اور امیر سامنے تو نارمل رہے پھر علاج کرانا چھڑ دے. تو بلڈ پریشر دا مریض نہیں, تو منافقت دا مریض بن گیا ہے, تیرے اندر منافقت آ گئی ہے. خیر میں عرض کر رہا سا, انہیں کیا دیچکی مینوں دے دے. وہ کہندا ہے کہ مینوں نہ تھوڑا جہا رحم آیا. میں کہا بی بی چل میں تیرے واسطے نہ 4 درم کر دینا ہے. انہیں کہا نہیں 2 درم مجھے کم نے, میں پتر دی دوائی لینی ہے. میرے گھر نہ دوجا کوئی برتن ہوندا میں وہ بھی لے آندی ویچ کے 6 درم لے کے جاندی, لیکن صحیح برتن بھی کوئی نہیں میرے گھر دوسرا. خیر وہ جدوں چلی گئی تو دکاندار کہندا ہے کہ میں وہ دے پیچھے چل پیا اپنے نوکر نو دکان تے بٹھا کے کہ اگر 3 درم تو اوپر کی ریٹ نہ لگیا تو 4 دی میں خرید لواں گا, چلو میرا تعاون ہو جائے گا. جس دکان تے جاندی ہے کوئی کہندا ہے 3 درم, کسے نے 2 درم, 4 درم صرف میں نے ہی ریٹ لگایا سی. جوں جوں ایک دکان تو اگے جاندی وہ دی پریشانی بڑھتی جاندی ہے, اکھاں نم ہوندیاں جاندیاں نے, قدم بوجھل ہوندے جاندے نے. میں ہر دفعہ کہندا سا بی بی میرے تو زیادہ ریٹ کسے نہیں لگانا. ایک آخری دکان بچ گئی, وہ بی بی اس دکان تے گئی اور کہندی ہے کہ میرے بھائی بیٹا میرا بیمار ہے, خامد فوت ہو گیا ہے اور بیماری بھی ایسی ہے کہ دوائی لے کے دینا بھی ضروری ہے. حکیم نے 6 درم دا نسخہ لکھ کے دیتا ہے,
اگر تو میرے نال تعاون کر کے یہ دیچکی 6 درہم دی خرید لے تو میرے بیٹے دا نسخہ بن جائے گا. انہیں کہا اچھا بی بی دکھاؤ دیچکی. انہیں دیچکی اندروں باروں دیکھی. کچھ دیر دیکھ کے تو کہندا ہے بی بی بڑی آلہ دیچکی لے کے آئے ہو, قیمت بڑی تھوڑی پی دس دے ہو, 5 درہم دی مینوں دے دے ہوگے, 25 درہم دی یہ دیچکی میرے حوالے کر دے ہوگے. اس نے کہا کہ میرے بھائی میں 6 دی بیچ دیاں, کوئی لین واسطے تیار نہیں, تو لینی ہے تے 6 دی لے لے, 5 کہہ کے مذاق تے نہ کرنا. 5 دیاں تے کئی نئی دیچکیاں آ جاندیاں نے, ادھے تے چپ بھی پے نے, تو 6 دی لے لے, میرے کولو میرے بیٹے دی دوائی آ جائے گی, نہیں لینی تو مذاق نہ کر. انہیں رو کے کہا بی بی میں مذاق نہیں پیا کردا. تجوری کھولی, 5 درہم نکال کے کہندا اے لے جاؤ تے جاؤ بیٹے دی دوائی لو. دیچکی انہیں اتھے رکھی, بڑیاں دعاواں دے کے جدوں چلی گئی. وہ پہلا دکاندار کہندا ہے میں کدی ادا چہرہ دیکھا اور میں نے کیا تیرا دماغ صحیح ہے, 4 درہم تو زیادہ ریٹ لگیا نہیں, 6 دی وہ خود خوشی نال دے رہی سی اور تو 5 درہم دے کے دیچکی اوٹ کے جدی قیمت 4 درہم تو زیادہ نہیں تو خرید لئی. اس نے کہا نوجوان تسی او دی دیچکی وے دے رہے ہو, میں او دی اکھاں وچ رکے آنسو دیکھدا رہے ہیں, میں او دے لفظاں پیچھے چھپے درد نو محسوس کردا رہے ہیں. حضرات اسی ایسے ظالم لوگ ہاں, ڈرامہ لگا ہوئے, دکھی سین ہوئے, اسی رو پیندے ہاں, اور سکا پھرا پریشان ہوئے تے کہنے ہیں ڈرامہ پیا کردا ہے. تینوں سچیاں چیزاں ڈرامے لگ دیاں نے اور ڈرامے تینوں حقیقت لگن لگ پے نے. تو اتنا ظالم ہو گئے ہیں, تو اتنا خود غرض ہو گئے ہیں, تینوں ڈرامے تے اداکاری پہ رلاندی ہے, حقیقت نال تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی دی بیٹی بڈھی ہو گئی ہے, اپنے گھر بیٹھ بیٹھ کے جہیز دا نہیں سی, اور تو 6ویں باری عمرے تے چلا جانا ہے اور ہر سال فیس بک تے لکھدا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور نادان ذرا یہ بھی تے سوچنا, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ حج دا ادھا سفر کر بیٹھے سن, مگر ایک یتیم بچی نو دیکھیا تو پورے حج دے پیسے انہوں دے کے ایک کہہ کے واپس آ گئے, یہ رب اتھے پہ قبول کردہ ہے تو مینوں اگے جان دی کیڑی لوڑ ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اس نے کہا میرے بھائی تسی دیچکی وے دے رہے, میں ادھے لفظ سمجھتا رہا. دعا کرو اللہ لفظاں میں چھپے درد سمجھا دے وے, اللہ چہرے دے اندر چھپیاں باتاں سمجھا دے وے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں ایک دن بھوک بڑی ڈاڈی لگی سی اور میں مسجد نبی دے باہر گلی کھڑا ہو گیا. خیال سی جو گزرے گا نا میں قرآن دی آیت دا پوچھاں گا, وہ میرے ول توجہ کرے گا, میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے گا بھوک لگی ہے, کوئی نہ کوئی میں نو کھانا کھلا دے گا. کہندے نے بڑی دیر میں کھڑا رہا, جو بھی آندا ہے میں آیت پوچھنا ہے وہ دس کے چلے جاندے نے, میرے ول کوئی توجہ نہیں کردا, میری لفظاں ول کوئی توجہ نہیں کر رہا. تھوڑی دیر گزری, امام الانبیاء تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے, کیوں کھڑے ہیں؟ آقا ایک آیت دے متعلق پوچھنا ہے. نال ہی میں نے آیت پڑھ دیتی. آیت سن کے حضور نے آیت دے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی, بازو پکڑ کے فرمایا چل تینوں روٹی کھوانا, تینوں بھوک لگی ہوئی ہے. دعا کرو اللہ لفظاں نو سمجھن دی توفیق دے دے وے, اللہ چہرے پڑھن دا فن عطا کر دے وے. اس نے کہا میرے بھائی وہ 6 درہم دا کردی رہی ہے, لیکن انہیں اے بھی تے آکھیا نا میرے گھر اور کوئی برتن ہوندا تے او بھی ویچن واسطے لے آندی, جدے گھر ویچن جوگا برتن کوئی نہیں, سچ دس اودے گھر پکان جوگی کوئی چیز ہوے گی؟ میں 5 درہم تا دتے نے, 6 درہم دی دوائی لوے گی, 19 درہم باقی ہون گے, اچھی چیز پکا کے پتر نو کھلا دے گی. بیمار صرف دوائیاں نال ٹھیک نہیں ہوندا, اچھی خوراکاں نال بھی ٹھیک ہوندا ہے, اچھے کھانے نال بھی ٹھیک ہوندا ہے. نادان تسی دیچکی دی قیمت 6 درہم لگائی, میں 5 درہم رب دی رحمتاں دی قیمت لگا دیتی ہے. ہن او گھر جائے گی دوائی لے کے, پتر دے منہ چ دوائی بعد پائے گی, میرے واسطے دعا پہلے کرے گی. تو فاستبقوا الخیرات, نیکیاں وچ مقابلہ کرو. لیکن اسی نیکی کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھو ایک اور قرآن پاک دا چھوٹا جہا حکم اور جو وقت کی ضرورت ہے اس کے تحت میں عرض کرنا چاہنا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے واسمعوا واطیعوا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. واسمعوا واطیعوا ادا سادہ جہا معنی ہے. اللہ فرماندا ہے سن دے جاؤ تے مندے جاؤ, سن دے جاؤ مندے جاؤ. آؤ ذرا توجہ فرمانا, اسی بات کو سمجھانے واسطے سن دے جاؤ مندے جاؤ سنانا کس نے ہے؟ کملی والے نے.
حضور دا ایک فرمان عرض کرنا چاہنا ہے. امام الانبیاء فرماندے نے مسلمان ایک جسم دی مانند نے. مسلمان ایک جسم دی مانند نے. اگر جسم دے ایک حصے چ درد ہوئے نا تے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تانوں اندازہ ہوئے گا چیچی انگلی تھلے بھی تھوڑا جہا دانا نکل آوے نا تے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. حضور فرماندے نے جس طرح جسم دے ایک حصے چ درد ہوئے پورا جسم بھی بے چین ہوتا ہے, اسی طرح ایک مسلمان پریشان ہوئے نا تو باقی مسلمان بھی اس درد نو محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیو ساڈا جسم کٹ چکا ہے, اسی درد محسوس نہیں کر رہے. اگر درد محسوس کر دے تو سانو فلسطین دی بچیاں دی عزتاں لٹن دا بھی درد محسوس ہوندا اور بچے کٹن دا بھی درد محسوس ہوندا. اج ساڈے گھراں وچ پیپسی اور کوکو کولا نہ چل رہی ہوندی, اور پھر مسلمان اتنا نادان ہے, کچھ لوگ اپنی ویڈیو دی لائک ودھان واسطے جا کے بوتلاں خرید کے تے توڑ دے نے. او بے وقوف خریدن نال تے جو مقصد اسی کہہ رہے ساں او تے پورے نہیں ہو رہا. تو خریددا ہے تے پیسہ انہاں نوں پیا ملدا ہے. نہ KFC دی عمارت نوں جلان دی ضرورت ہے, جلان واسطے نہیں کیا گیا, کھانا چھوڑ دیو اے کیا گیا. کسی عمارت نوں تباہ کرنے واسطے نہیں کیا گیا, کسی دے نال لڑائی کرنے واسطے نہیں کیا گیا کھانا چھوڑ دیو. کیوں؟ اگر تیرا بچہ پیپسی نہیں پیے گا مر نہیں جائے گا, اگر تیرا بچہ شیمپو نہیں استعمال کرے گا گنجا نہیں ہو جائے گا. جدوں لوگ لسی نال سر دھوندے سن اج نالوں زیادہ بالاں وچ چمک آ جایا کردی سی. او لوگ تے کپڑے دھون والے صابن نال بھی نہ کے فخر محسوس کردے سن. اج تو اتنا لوٹا ہو گئے ہیں کہ ایک مسلمان کٹ رہا ہے. اور پھر بڑی معذرت نال اجے بھی پاکستان وچوں محفلاں ہیں نے کہ جنہاں وچ دفتے پڑھیا جا رہے ہیں, لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونےاں. او جنہیں 2 شاپر نوٹاں دے بھر کے لے کے جانے نے نا, اس بے وقوف دیاں تے موجاں لگیاں نے. جنہیں 50,000 لاکھ روپیہ منگ کے لے اودیاں تے موجاں لگیاں نے. جدوں امت دیاں بچیاں بے پردہ ہو جان پھر امت دیاں موجاں نہیں رہندیاں. جدوں بچے بیرا روی دا شکار ہو جان پھر امت دیاں موجاں نہیں رہندیاں. جدوں مسلمان حکمران بے غیرت ہو جان پھر موجاں نہیں رہندیاں. موجاں اودوں سن جدوں تخت تے فاروق اعظم بہندے سن, موجاں اودوں سن جدوں محمد بن قاسم سی, موجاں اودوں سن جدوں صلاح الدین ایوبی سی, موجاں اودوں سن. آ مینوں کہن دیو امت دی آخری موج اودوں لگی سی جدوں خادم رضوی ویل چیل کے بیٹھ کے میدان نکلیا سی. اور کیا سی تن بھی محمد تو قربان, من بھی محمد تو قربان. اج نہ انہاں شیراں دی لوڑ کہ جنہاں نال تیرے جذبے بڑھن, نہ انہاں کلاماں دی لوڑ کہ جنہاں نال جیباں تو نوٹ نکلن. ہن فجر تو پہلے بھی, فجر تو بعد بھی, عشاء تو پہلے بھی, عشاء تو بعد بھی, اور تہجد وقت بھی اٹھ کے رو رو کے پڑھ اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستان علیہ میرا شریف. اس محفل وچ آن والو, حضور قبلہ خواجہ احمد میروی دے نال نسبت رکھن والو, اولیاء کرام دی محبت اپنے دل وچ بسان والو, میں سوال کردا ہاں ذرا 14 صدیاں پہلے نظر دوڑاؤ. مصطفیٰ نے مدینے چو دین نو جدوں نکالیا سی تو کس رنگ وچ نکالیا سی؟ دین کلا مدینے چو نہیں سی نکلیا, ابو بکر دی صداقت بھی لے کے نکلیا سی, عمر دی عدالت بھی لے کے نکلیا سی, عثمان دا حیا بھی لے کے نکلیا سی, علی دی شجاعت بھی لے کے نکلیا سی, حسن دی صلح بھی لے کے نکلیا سی, حسین دی جرأت و بہادری بھی لے کے نکلیا سی. دین اکیلا نہیں سی نکلیا, دین زین العابدین دے سجدے دی لذت بھی لے کے نکلیا سی. دین امام محمد باقر اور جعفر صادق دا علم بھی لے کے نکلیا سی. دین دے اندر جدوں عرب تو دین نکلیا تو پھر امام اعظم دی فقاہت بھی سی, احمد ابن حنبل دی غیرت و جرأت و بہادری بھی سی. اس دین دے اندر عبد القادر دے تہجد دے سجدیاں دا رنگ بھی سی.
لیکن وہی دین اج دکان تے میلاد منان والا بیٹھا ہے مگر ابو بکر دی صداقت نظر نہیں آ رہی ہے. اج بھائی بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے کیونکہ عمر دی عدالت نظر نہیں آ رہی ہے. فلسطین دیاں بچیاں چیخو پکار کر رہی نے, چھوٹے چھوٹے بچے رو رو کے کہہ رہے نے کہ اسی اپنے اللہ کول جا کے دساں گے کہ تیرے بندیاں نو بلایا سی کسے نے مدد نہیں سی کیتی. سوال یہ ہے اے جملہ اگر عمر سن لیندا تو یہودی اج بچیا ہوتا؟ اے جملہ اگر صلاح الدین ایوبی سن لیندا تو یہودی اج اس طرح کھڑا ہوندا؟ ساڈا دیکھو 2 ارب دے قریب مسلمان نے پوری دنیا دے اندر. عرب دیکھو تے دولت دا ذخیرہ ہے, پاکستان دیکھو تو ایٹم بم دا ہیرا ہے, لیکن پھر بھی حکمران کہہ رہے ہیں اسی صرف مذمت کرتے ہاں کیونکہ انہاں نو دین واسطے جواب کو نہیں. میں کہنا ہے اگر ایٹم بم رکھ کے بھی تواڈے منہ وچ زبان نہیں تو اسی 5 سالہ حکومت نہیں منگدے, ایک دن دی بھی حکومت نہیں منگدے, صرف 5 منٹ کرسی رضوی دے پتر دے حوالے کرو, اسی دسدے ہاں جواب کس طرح دتے جاندے نے, اسی دسدے ہاں مسلمان للکار کس طرح کردا ہے. میں کہنا ہے یہودی تو اتنا بزدل ہے او دے پیشاب نکل جان گے اگر صرف مسلمان للکار بھی دے وے, لیکن کفر نو للکارن واسطے حکومتاں دا ہونا ضروری نہیں, محمد کا غلام ہونا ضروری ہے اور جذبہ عشق محمد ہونا ضروری ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.